بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ اپنے پروگرام کو ہم نے آج پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پروگرام کا ایک حصہ ہوگا حالات حاضرہ کے حوالے سے، موجودہ صورتحال مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جائے گی، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، جن سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ایک نشست رہے گی۔ تو یہ ہے ہمارا پلان، اور پروگرام کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تازہ ترین خبریں آپ کو سناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل پاکستان بھر میں یوم استحصال بڑے زور و شور کے ساتھ منایا گیا، اور اپنا احتجاج ہم نے ریکارڈ کروایا ہے پوری دنیا میں۔ ہم نے جو ہم پاکستان کی جانب سے ایک مذمت ہے وہ پہلو ساری دنیا کے سامنے گیا۔ خبریں کیا کہہ رہی ہیں، ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویسے تو مختلف سیاسی پارٹیز جو ہیں انہوں نے احتجاج مطلب ریلیاں نکالی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے۔ عوام جو ان کے جذبات ہیں وہ عوام کے سامنے انہوں نے رکھے ہیں۔ عوام بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، کل ہم نے دیکھا کہ جو ایک ملی نغمہ بنایا گیا وہ گاڑیوں میں اونچی آواز میں لگا کے باہر نکلے ہوئے نظر آئے ہمیں۔ خیر جناب، خبریں کیا کہہ رہی ہیں؟ خبریں کہہ رہی ہیں، جو سب سے بڑی سرخی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت بند گلی میں کشمیر آزاد ہوگا۔ مودی نے بہت بڑی غلطی کی، عمران خان یہ کہتے ہیں، اور سید علی گیلانی کو نشان پاکستان دینے کا اعلان۔ اچھا، ایک خبر جو ہے وہ بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے ہمیشہ بابری مسجد کے حوالے سے۔ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو یہ خبر ہے مودی کی جنونیت، بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا سنگ بنیاد، پاکستان کی مذمت۔ کم از کم جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں اس حوالے سے جتنی حکومتیں ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی ایک الگ قسم کی پلاننگ رکھنی چاہیے، اور اس حوالے سے اگر بدلہ لینے پہ آئیں گے تو پاکستانی یہاں پہ جو ہے وہ کسی مندر پہ مسجد بنانا شروع کر دیں گے۔ مطلب ایک صرف لڑائی جھگڑے کو زبردستی جو ہے طول دینے والی بات۔ تو ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر خیر قابو ہونا چاہیے، اور ہم پاکستانی تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے والے۔ اور میں آپ کو ایک اور خبر بتاتا ہوں جو کہ بہت اہم ہے، ریلوے کے حوالے سے۔ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے LM1 کی منظوری۔ یہ اس منصوبے پہ 6 ارب 80 کروڑ ڈالرز جو ہے وہ لاگت آئے گی۔ 3 پیکجز میں تکمیل، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ معاشی انقلاب آئے گا۔ لاہور کراچی 7 گھنٹے میں آپ پہنچ پائیں گے۔ لاہور ملتان کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوگا۔ یہ بڑے اچھے خواب ہیں، اللہ کرے کہ یہ پورے ہو جائیں جلد سے جلد، اور ہماری اپنی زندگیوں میں، کیونکہ پچھلی حکومت نے بھی ٹرینز وغیرہ کے حوالے سے جو پلان کیے تھے وہ انہیں عملی جامہ نہیں پہنا سکے، اور کچھ سرکولر ریلوے کے حوالے سے بھی بڑی مایوس کن خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ ذرا سرحدوں کی خبر لیتے ہیں۔ دیر میں افغان علاقے سے فائرنگ، فوجی شہید، 2 زخمی۔ ایک سائڈ پہ دشمن کم ہے کیا ہمارے؟ اب افغانستان کی جانب سے بھی فائرنگ ہوگی۔ بھارتی فوج کی کنٹرول لائن پر فائرنگ سے لڑکی شہید، خواتین سمیت 6 زخمی، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ اوکے، میرا خیال ہے کہ جو فوجی اپنی کارروائیاں کرتے ہیں وہ انہیں فوجیوں کی لڑائی فوجیوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مطلب لائن آف کنٹرول پہ ہمیشہ ہم یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہری آبادیوں میں ہونے والا نقصان۔ اوکے، پاکستان پوسٹ کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پاکستان پوسٹ میں کروڑوں کی کرپشن، 13 ملزم گرفتار۔ پاکستان پوسٹ جو ہے اس کا معیار پہلے کی نسبت بہتر ہوا ہے۔ اگر آپ کا کوئی حالیہ کوئی تجربہ اگر آپ کو کرنے کا موقع ملا ہے، پاکستان پوسٹ سے آپ نے اگر کچھ منگوایا ہے یا کچھ آپ نے یوز کیے سروس، تو آپ اندازہ کر سکیں گے کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے۔
مگر ابھی بھی وہاں پہ مزید بہتری کی ضرورت. دنیا بھر میں پوسٹ کا سسٹم بڑا بہترین ہے اور وہ بڑا منظم ہے. ہمارے ہاں اس میں بہت ساری کمیاں تھیں, ابھی کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. اور یہ جتنے بھی ایسے ادارے جنہوں نے ملک کو کما کے دینا ہوتا ہے, ان سارے اداروں کو بڑا منظم ہونا چاہیے اور کرپشن فری ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اسی طرح کے ادارے جنہوں نے ہمارے ملک کی آمدن جو ہے, جس سے ملک نے کمائی کرنی ہے, وہاں سے ہی ہمیں اتنا خسارہ ہو رہا ہوتا ہے کہ باقی آپ کو ساری صورتحال پتہ ہی ہے. وہ چاہے یہ پاکستان پوسٹ کی بات کر لیں, آپ پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں, پاکستان ریلوے کی بات کر لیں, یا جتنے بھی سرکاری ادارے, وہ ذرا ہمارے ہاں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے شاید یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ سرکاری نوکری بھی ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے جاب سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ, شیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کام کم کرنا پڑے گا, کسی اتنا زیادہ جو ہے ٹینشن نہیں ہوگی. تو کام تو کرنا پڑے گا. جب تک ہم یہ کام کرنے کی نیت سے سرکاری جگہوں پہ کام نہیں کریں گے تب تک سرکاری ادارے بھی بہتر نہیں ہو سکیں اور کرپشن ختم کرنی پڑے گی. کراچی میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور 3 دن تک مختلف وقفوں سے 130 ملی لیٹر تک بارش ہوگی. اس بارش کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے, یہ ہم ذرا وقفے سے آگے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. اور جاتے جاتے ہم نے بات کی بارش کے حوالے سے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور یہ مونسون کی بارشوں کا تیسرا اسپیل ہے جو کہ 3 دن تک رہ سکتا ہے. 130 ملی لیٹر تک بارش ہو سکتی ہے. تو یہ بارش جو ہوگی, کیا اس کو کراچی جو ہے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس حوالے سے بہت سارے الگ الگ خیالات ہیں, وہ آج ہم اپنے پروگرام میں جانیں گے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں نالوں کی صفائی اور اس سارے نکاسی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ایف ڈبلیو او اور این ڈی ایم میں آج کل اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اور اس سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کافی حد تک معاملات بہتر بھی ہوئے ہیں. ان کے سامنے ان جگہوں پہ صفائی انہیں دیکھنے کو ملی ہے جو کئی مطلب سالوں سے وہ اسی طرح گند اور کچرا جو ہے وہ پڑا ہوا تھا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 40 میں سے 25 پوائنٹس کلیئر ہو چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک میجر چینج جو ہے وہ فیل ہوگا. اب یہ تو بارش کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا صورتحال ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں شجاعت برنی, جو کہ ایک سماجی کارکن ہے اور یہ بڑے فکر مند رہتے ہیں کراچی کی حالت کے حوالے سے بھی. ان کے ساتھ پہلے بھی ہم نے پروگرام میں بات کی ہے, تو آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا خیالات رکھتے ہیں اپنے. السلام علیکم شجاعت, کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ. فہیم بھائی کیسے ہیں آپ, سب خیریت ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیے عید اچھی گزر گئی آپ کی؟ سر ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر, اللہ پاک کا احسان ہے, بہت اچھا گزرا ماشاءاللہ سے. اور زیادہ وقت جو ہے ہم نے ان ایریاز میں گزارا جہاں پر ان کو جو ہے ہماری ضرورت تھی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا, بارش کے حوالے سے جمعرات سے ہفتہ یہ 3 دن جو ہیں وہ کافی بتائے جا رہے ہیں, کروشل بتائے جا رہے ہیں کہ مطلب بارش اچھی خاصی ہو سکتی ہے. تو کیا کراچی شہر جو ہے وہ اس وقت اس بارش کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ صفائی وغیرہ کے اعتبار سے جو مسائل تھے, جو لوگوں کے گھروں میں وہ مطلب کئی فٹ تک پانی آیا ہوا تھا, تو اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے کچھ کنڈیشن کچھ پہلے سے؟ دیکھیں فہیم بھائی, پہلے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ میں تھوڑا سا جو ہے نا ماضی کی پہ تھوڑا روشنی ڈالنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ یہ بارشیں جو ہیں پچھلی دفعہ بھی کافی ہوئیں اور جو موسمیات کے ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بھی کہا کہ کافی تیز بارش ہونے جا رہی ہے, آپ لوگ جو ہے احتیاط کریں. ڈپارٹمنٹس کو بتایا جا رہا تھا, لیکن ڈپارٹمنٹس کی جو ہے وہ سر پہ جوں نیزنگ پا رہی تھی. ٹھیک ہے, جب یہ بارشیں ہو گئیں, ہونے کے بعد عملہ روڈوں پر اترتا ہے, نالوں پر اترتا ہے اور وہ اپنا فوٹو سیشن کروا کر جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریویس جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے تھے موسمیات پر, جیسے کہ آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت تیز بارشیں ہونے جا رہی ہیں کراچی میں اور ایسی ہے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب ڈپارٹمنٹ ہمارا کام کر رہا ہے, ہم ڈپارٹمنٹس کو کافی بڑی تعداد میں سیلریز پرووائڈ کر رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ میں بندے کام کر رہے ہیں, جب یہ تمام عملہ کام کر رہا ہے, اور یہ عملہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ ان ڈپارٹمنٹ کے لیے جو نالے صاف کرتے ہیں, جو ہمارے کراچی کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ ان کی بات کوئی مذاق میں ہوا میں اڑا دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر اتنا بڑے ڈپارٹمنٹ کا اتنا بڑا فنڈ ان کی سیلریز دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے.
جب ہمارے موسمیات کے ڈپارٹمنٹ بتا رہے ہیں کہ یار اس دوران اس طریقے سے اور اتنی شدت میں بارش ہونے جا رہی ہے، تو ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ڈی ایم سی کے ایم سی بلدیات ہیں ان کا کیا تعلق ہے، ان کا کیا کام ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ان کی رپورٹ سننے سے پہلے نالوں کی صفائی پر اتر جائیں اور نالا صاف کر دیں۔ یار مجھے یہ بتائیے کہ ہمیشہ بارشوں کے بعد ہی عملہ کیوں اترتا ہے؟ اور میں نے پریویس یا بارشوں سے 2 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے خیال آتا ہے کہ اوکے چلو اب صفائی شروع کر دیتے ہیں؟ سر یہ بتا دوں میں آپ کو کہ 25 سالوں سے جو ہے ایک سیاسی جماعت نے حکومت کری ہے، ٹھیک ہے، سندھ میں، اور سندھ کا حال ہم سب کے سامنے ہے، بدترین حال انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اور کراچی میں بھی تو ایک سیاسی جماعت نے ایک عرصہ حکومت کی ہے۔ اگر شہر کراچی کی بات کریں تو اس شہر میں بھی تو ایک جماعت نے ایک لمبا عرصہ حکومت کی ہے۔ سر میں اس پر آتا ہوں، دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ بات کہ یہ جو لڑائی پھڈے فسادات ہمیشہ جو ہے نا، ہمیشہ یہ صرف ایک جو ہے چنگاری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں میڈیا پر، ٹھیک ہے، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہم عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ پیپلز پارٹی اور ایم کیو کی بات کرتے ہیں، کھل کے الفاظوں میں اگر میں بات کروں آپ سے، تو اس وقت کی جو پوزیشن ہے، اس کی جو صورتحال ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو کہ یہ چینلز پر آ کر اور بڑے بڑے جلوسوں میں آ کر جو ہے صرف مائک کے سامنے جو ہے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے یہ نہیں کرا، وہ نہیں کرا، لیکن ان دی اینڈ ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک شیمپین کا گلاس ہوتا ہے، رات کے 2 بجے وہ سب ساتھ بیٹھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار ہم نے کس طرح مذاق بنایا اور ہم نے کس طرح الو بنایا۔ یہ ساری چیزیں فیکٹ اینڈ فگر پر صحیح ہے۔ شجاعت صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی یہ ایف ڈبلیو او کو اور این ڈی ایم اے کو یہ صفائی کا پروجیکٹ دینے سے کوئی شہر میں فرق پڑا؟ آپ کو دیکھنے میں کچھ فرق محسوس ہوا؟ فہیم بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے پریویس جو پروگرام میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، اس کے پروگرام کے اختتام میں نے آپ سے ایک بات کری تھی اور آپ نے بھی مجھ سے یہ کہا تھا کہ کون کرے گا پھر اس مسئلے کو حل، اس مسئلے کا حل پھر کیا ہے؟ تو میں نے آپ سے کلیئر کہا تھا 3 دفعہ کہ ہماری فوج اور ہماری فوج، ٹھیک ہو گیا۔ WHO، این ڈی ایم اے، WHO عالمی ادارہ صحت نو صفائیاں دلاتا نالیاں دی۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر ہمارے ڈپارٹمنٹس کو اگر آپ کو درست کرنا، ان کا قبلہ درست کرنا ہے، تو ہمیں اپنے جو ہمارے پاک فوج کے ادارے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا، کیونکہ کالی بھیڑیں ان سیاستدانوں کے بیچ میں آ کر جو ہے وہ گھپلا کرتی ہیں اور عوام کو رلنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ان بارشوں میں آپ کو یہ پیش گوئی نہیں کر رہا، میں آپ کو کلیئر اینڈ فیکٹ فگر پر بات کر رہا ہوں۔ شاید بھی آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں، آپ لائن پہ رہیں ہمارے ساتھ۔ ایک آ گیا ہے، در وقفے سے ہو کے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے اور شجاعت صاحب آپ کی بھی ہم رائے بیچ میں شامل کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور ہم ان حالیہ بارشوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں حسام شیخ صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حسام صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ آپ کا اور اب تک نیوز کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور نوازش۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم بارشوں کے صفائی کے حوالے سے جب بھی ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو سٹی گورنمنٹ ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے، جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی نہیں، مطلب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ہی الزامات چل رہے تھے، تو بیچ میں ایف ڈبلیو او اور این ڈی ایم اے کی ذمہ داری لگی اور اس وقت 40 میں سے 25 جو مقامات ہیں وہاں پہ صفائی مطلب ہو چکی ہے، وہ کلین کر دیے گئے ہیں۔ دیکھیں بیسکلی ایف ڈبلیو اور این ڈی ایم اے کے جو آپس میں ایک اچھے انہوں نے گروپنگ کر کے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہماری سندھ گورنمنٹ ایسا نہیں کہ کام نہیں کر رہی تھی یا مطلب کام ہو رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک چیز کو سدھارنا ایک دم سے ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں۔ ابھی ماشاء اللہ ہمارے ایف ڈبلیو ہو گئے اور یہ جب بیچ میں انوالویشنز کچھ ادارے ہوئے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کام ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے پلیٹ فارمز، کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو کور کر رہے ہیں کہ ابھی سے ہی کور کریں تاکہ اس کو ایک چیز کو طریقے سے سسٹم میں لا سکیں۔ اچھا، ابھی گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آتا رہا ہے اور ابھی بھی وہ اس پہ بزد ہیں کہ حالات اتنے تباہ کن نہیں ہیں جتنے دکھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اتنے زیادہ تباہ کن نہیں ہیں کہ جتنے دکھائے جا رہے ہیں۔ 50-50 ہے، بالکل تباہ کن بھی ہیں کچھ حالات، کچھ ایریاز جو بارش میں بالکل خراب بھی ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ خراب نہیں بھی ہوئے، تو مطلب کہ 50-50 چانس ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل تباہی ہو گئی ہے۔
یا بالکل ہی سب کچھ برباد ہو گیا ہے یا کچھ ایسا ہو گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر لوگوں کے گھروں میں تو کوئی 6-7 فٹ پانی تو آیا تھا، اور سڑکیں جو ہیں وہ نالا تو بنی تھی۔ نہیں دیکھیں وہ بالکل بنی ہے، اور اس میں بالکل نہیں کہوں گا، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ سوسائٹیز بنی ہوئی تھی، کچھ ایسے دیکھیں ہر سوسائٹیز نے جو انہوں نے اپنی ایک مینجمنٹ اندر بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی ہم ان چیز کو ہم خود مینیج کریں گے، تو وہ اس کو خود بھی مینیج کرنے کا بولتے ہیں۔ پھر جب ایٹ دی اینڈ ایسے پوائنٹس آ جاتے ہیں یا ایسی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اس کو ٹوٹل اٹھا کے سندھ گورنمنٹ پہ آپ ڈال دیتے ہیں، تو دس از ناٹ ٹرو، یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں جو سندھ گورنمنٹ کا کام ہے، جو سندھ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، وہ سندھ گورنمنٹ اپنی طرف سے کر رہی ہے، اور باقی ہماری بھی کچھ ذمہ داریز ہیں۔ صحیح۔ اچھا مجھے حسام بھائی یہ بتائیے کہ پبلک کا کیا رول ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ابھی اگر ادارے نالوں کی تو صفائیاں کر رہے ہیں، مگر نالوں میں سے کیا صرف اور صرف وہ کچرا نکلا جو ہم لوگوں نے پھینکا ہوا ہے۔ غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے شکایات ہیں۔ وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم خود ایک اپنے آپ کو رسپانسبل شہری بنائیں۔ صحیح ہے۔ ہم ایسی چیزوں کو، کچرے کو، ہم ایک جو انہوں نے پراپر ایک ڈسٹ بنس بنائے ہوئے ہیں، ہم اس چیز کو یوٹیلائز کریں۔ ہماری عوام ایسی ہے ماشاء اللہ، ہم ان کو بولتے ہیں یہاں پھینکو، وہ وہاں کی جگہ آپ نیکسٹ روڈ پہ کچرا پھینک دیتے ہیں، اور میں نے اکثر بلڈنگز میں سے دیکھا ہے کہ اوپر سے کچرے نیچے آ رہے ہیں، مطلب یہ تو تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ تو ٹھک ایک دم اچھا، دس از ناٹ لائک یار گاڑی ہے کیا ہے۔ مطلب میں ایک اپارٹمنٹ کے پاس رہتا ہوں، تو یعنی اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، تو وہ بلڈنگ کے باہر اکثر ایسا ہوتا ہے گاڑی کے اوپر سالن تک گرے ہوتے ہیں۔ ارے مطلب دیکھیں پان کی پیک بھی اکثر جو ہے نا وہ حیران ہو رہا تھا گاڑی سے، ہمارے یہاں پہ صاف کرتے کہتے ہیں صاحب جی یہ پان اس کے اوپر کس نے پھینک دیا ہے، بس کیا کریں، کبھی کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ایسا۔ حسام صاحب تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے، مگر ابھی ہم ایک وقفے کے بعد واپس آئیں گے، مجھے خوشخبری سنا دی گئی ہے، تو پھر مزید اس حوالے سے بات ہوگی آپ سے۔ دوستو ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے دوبارہ، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ہر بار بس چھونے پہ مہکتی فریشنس اب 48 آورز تک، نیا سنسلک نیچرل ریچارج۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس۔ حسام شیخ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں شجاعت برنی صاحب، اور بات ہو رہی ہے موجودہ یہ بارشوں کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے، اور آج سے پھر پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ 3 روز تک بارشیں، موسلادھار بارشیں گرج چمک کے ساتھ ہو سکتی ہیں، 130 ملی لیٹر تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو تیاری ہے صفائی وغیرہ کی، اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا شجاعت صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی حسام صاحب نے یہ کہا کہ سندھ گورنمنٹ کا یہ موقف جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اتنے تباہ کن حالات نہیں ہیں جتنے تباہ کن حالات جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے، میں پہلے تو ریسپیکٹڈ گیسٹ کو میں سلام پیش کروں گا، اور پہلے تو میں بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بھائی کی ڈوئل نیشنلٹی اگر نہیں ہے تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو میں اس پر تھوڑا سا جو ہے ناراضگی ظاہر کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 25 سال کس کی حکومت رہی، اور پھر کراچی کے اندر کس سیاسی جماعت کی جو ہے حکومت رہی۔ انہوں نے ایک ڈیم تو کھڑا نہیں کرا، ٹھیک ہے، ایک ڈیم نہیں کھڑا کر پائے، یونیورسٹیز تک تو کھڑی نہیں کر پائے میرے بھائی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس بارشوں کی جو صورتحال ہے، ٹھیک ہے، سیلابی ریلا جو آنے والا ہے آنے والے وقتوں میں، یہ کس طرح سالو ہوگا یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اس وقت میں نے جو ہے WHO کی جو ہے WHO نکل گیا میرے منہ سے، وہ بیسیکلی FWO تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ WHO نے پریویس جو کرونا وائرس کی جو اس وقت وبا پھیلی تھی اس میں بھی کافی بڑا رول سر انجام دیا تھا۔ تو WFO اور FWO سب کچھ مکس کر دیا آپ نے نا، ان سارے اداروں کا متنجن بنا دیا پکڑ کے۔ شجاعت صاحب مجھے صرف ایک بات بتائیں، دیکھیں وقت کم ہے، مجھے صرف ایک بات شارٹلی بتائیے کہ یہ جو سوشل سیکٹر ہے، یہ جو سماجی کارکن ہیں، یہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس صورتحال میں؟ اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں تمام ادارے جو ہے اس وقت اپنی اگر ایماندارانہ طریقے سے اگر کام کرتے ہیں تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سوشل ایکٹیوسٹ یا سوشل ورکرز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ادارے کام نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تو پھر ہمارا حق اور ہمارا فرض ہے ایز ایک عام شہری، کراچی کے شہری ہوتے ہوئے کہ ہمیں خود روڈوں پر اترنا پڑے گا، کیونکہ پریویس بارشوں میں بھی میں اترا تھا، ان بارشوں میں بھی میں خود اترا تھا، ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ، وقت کم ہے، معافی چاہتا ہوں۔
बिजली बहुत से आज कराची में नहीं है, पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं आ रही। आज से अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या होगा, आगे क्या इंतजाम हो सकते हैं? बारिश के बाद तो और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बिजली ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे एरियाज में मुझे पता चला रात को कि 1 घंटा लाइट आ रही है, कुछ इलाकों में आ रही है, जा रही है। तो अभी से ही एक बड़े हमारे जो है ना कराची के और ओवरऑल मेरे ख्याल से पाकिस्तान के, अल्लाह बेहतर करे क्या हाल होते हैं। इलेक्ट्रिक को भी मेरा ख्याल थोड़ी सी, इलेक्ट्रिक को ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक का हमारे माशाल्लाह इतने रोज़ आए दिन कोई ना कोई हमारे बाहर उसके एहतजाज कर रहा है, क्लोज कोई ना कोई उनको वो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कि इलेक्ट्रिक को ये मैसेज डिलीवर आपके प्रोग्राम से हो कि प्लीज़, अभी हमारे वैसे ही बारिशों के बड़ा उस हालात से कराची बड़ा इशू होगा। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। वक्त हमारे पास खत्म हो गया और इंशाल्लाह दोबारा आपसे जो है ना किसी बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगी बात, तकलीफ देंगे। बहुत खुशी दोस्तों, हमने इस हवाले से बात की और अब मेरा आपका भी एक किरदार है। वो किरदार ये है कि हमें कम से कम अपने घर के पास जहां हमने कुर्बानी के जानवर साफ किए थे, हमने वो सब कुछ तो उठा लिया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कुछ जगहों पे आज भी वो खून जो पड़ा हुआ था वो साफ़ नहीं हुआ है, ठीक तरह से साफ़ नहीं हुआ है, ताफुन फैल रहा है, शहर में मक्खियों की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो गई। कम से कम ये थोड़ा सा हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास खुद करना चाहिए। हर काम आके किसी इदारे ने हमारे घर नहीं करना, कुछ काम हमने खुद भी करने हैं। अपने दरवाजे के सामने जो काम किया है वो हमने खुद ही सारा कुछ क्लीन करना है। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे बात होगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में क्योंकि आज जुमेरात है और जुमेरात के रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे हम रूहानी शरई रहनुमाई के साथ साथ ख़ुसूसी तौर पे इस्तिखारा के हवाले से बात करते हैं। आप दोस्तों के सवालात वही प्रोग्राम के इस हिस्से का ख़ासा होते हैं। और आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आप लोग कॉल करने के लिए नंबर जो है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर रब्ता करके अपना सवाल जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और एक पसंद किए जाने वाले सोशल वर्कर भी हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आपकी जो वेस्ट कोट है ये बहुत अच्छी लग रही है आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे मुल्क की आज़ादी का वहाँ है। बेशक बेशक बेशक। कल कश्मीरियों के हवाले से पूरा कश्मीरियों के साथ मतलब हमने यकजहती का इजहार किया है और उनके साथ जो जुल्म हो रहे हैं उसकी मजम्मत करते हुए पूरी दुनिया में एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया गया। तो आज़ादी की कीमत यकीनन जब कश्मीरियों की बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी एक अहम चीज़ है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कॉल से पहले मैं चाहूँगा थोड़ी अक़लियतों के हवाले से बात हो जाए। हमारे जो जितने भी गैर मुस्लिम बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं, ज़रा इस हवाले से बात होनी चाहिए क्योंकि भारत में ये ख़बर है बड़ी एक अहम, मोदी की जनूनियत, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संग बुनियाद, पाकिस्तान की मजम्मत। तो क्या इस हवाले से आप ख्यालात रखते हैं, अपने क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यूँ कहूँगा कि पाकिस्तान जो है अक़लियतों की जन्नत बना हुआ है। यानी तमाम अक़लियतें जो भी हैं पाकिस्तान में, वो यूँ समझिए कि अपनी रियासतों से ज़्यादा यहाँ आराम में है। और अगर कोई मामला कभी हुआ भी है किसी के साथ, मामूली से मामूली, तो रियासत ने इतना सख्त एक्शन लिया है कि शायद पाकिस्तान के लिए जब भी हमारे मुल्क वालों के लिए भी नहीं लिया गया, मुसलमानों के लिए भी नहीं लिया गया। अब ये इंतहाई दर्दनाक बात है कि एक कदीम मस्जिद को बंद करके इसके जगह मंदिर बनाया जाए। लेकिन क्या है कि वो तो आपको पता है कि मोदी साहब का जो माजी है वो इंतहाई भयानक है, इंतहाई दर्दनाक है। उनका हाल उसके माजी से ज़्यादा ख़तरनाक बनता जा रहा है। तो बस ये कि हम क्या कर सकते हैं, मजम्मत ही कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हमारी रियासत को भी चाहिए कि वो बराह रास्त, जैसे इन्होंने मजम्मत की है, बराह रास्त मतलब यानी कि बातें करें। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब गुस्ताखी की बात आई हॉलैंड के किसी शख्स ने से की, तो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका भरपूर एक्शन लिया
الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وزیر اعظم پاکستان کی اس بات پر جو ہے ان کو بیک ہونا پڑا. تو وہی انداز یہاں بھی اپنایا جائے اور دنیا بھر کے لوگوں کو اقوام متحدہ کو بھی مطلب کہ جو ہے اس میں شامل کیا جائے اور ساتھ ساتھ OIC جو ہے اس کو بھی کہا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اگر ہم تماش بین بن گئے، ویسے بھی ہماری حالت تو دن بدن نیچے سے نیچے ہوتی جا رہی ہے، لیکن کم از کم کچھ تو ہمارے اندر غیرت پیدا ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگر یہ آج انہوں نے مذمت کی ہے اور باقاعدہ اس کو ایک قانونی شکل دیں اور دنیا کی عدالتوں میں جائیں اس کے لیے. ہاں، جب وہ ایک جاسوس کے لیے دنیا کی عدالت جا سکتے ہیں، دشمن، جو بالکل واضح بات ہے، تو کیا ہم ایک اللہ کے گھر کے لیے نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے ہیں. آپ نے بہت اہم نقطہ پہ بات کی ہے. مجھے ایک چیز میں اور بھی جاننا چاہتا ہوں جو ہماری اپنی مطلب اویئرنیس کے لیے ہے. دین اسلام میں جو غیر مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادت گاہوں کے حوالے سے کیا حوالے ملتے ہیں یا احکامات ملتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا دیکھیں، مسجد جو ہے نا، مسجد اگر کہیں بن گئی نا تو اب قیامت تک ادھر کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی. یہ قانون خدا بندی ہے. مسجد جہاں بن گئی، مسجد کی نیت ہو گئی، اب قیامت تک وہاں کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں بن سکتا. اچھا، ٹھیک ہے. بالکل یہ قانون خدا بندی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اقلیتوں کی کہاں مطلب یعنی کہ جو ہے مطلب یعنی کہ مخالفت کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے مذہب پر چلتے رہے. اسلام نے جنگ بھی جب کی ہے، جنگ بھی، تو جنگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جتنی جنگیں کی ہیں اس میں چند ایک میں صرف تلوار نکلی ہے، بس تلوار تو نہیں نکلتی تھی، باتوں سے مسئلہ حل ہو جاتا تھا. جی ہاں. اور جنگ بھی کیوں کی جاتی تھی؟ جب کوئی اسلام کو مٹانے کے لیے آگے آتا تھا نا تو پھر اسلام اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تلوار نکلتی تھی. ورنہ تو اگر کفار بیٹھے ہو تو مسلمانوں پر لازمی ہے کہ کچھ بھی نہ کہیں. اسلام کی دشمنی ہو، اسلام کو جیسے مٹائے جانے پر، جیسے کہ یہ اسلام مٹایا جا رہا ہے نا، یہ ایک مسجد نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی مطلب ایک ہمارے لیے ان کا تماچا ہے دشمنوں کا کہ ہم تمہارے دین اسلام کی ایک مسجد کو مٹا رہے ہیں اور وہاں مندر بنا رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ اسلامی غیرت اور حمیت جو ہے. اچھا، اللہ غیور ہے، یاد رکھنا، اللہ غیور ہے. جب اس کے بندے بالکل بے شرم اور بے حیا ہو جاتے ہیں اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجتا ہے. تو یہ چیزیں عذاب کو بھی لا سکتی ہیں. اچھا، کیونکہ انڈیا میں بھی لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں، ہمیں وہاں سے کالرز وغیرہ بھی جو ہے وہ کال کر کے سوال جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں. انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایسی سچویشن میں کیا آپ کہیں گے کہ ان پہ کیا اس وقت لازم ہے، کیا کریں وہ؟ دیکھیں، انڈیا کا مسلمان اتنا دبا ہوا ہے کہ کبھی انڈیا کے مسلمان نے کشمیر کی حمایت نہیں کی. اللہ، صحیح بات. یہاں تک کہ ان کے علماء پاکستان آتے ہیں، انڈیا کے علماء دیندار آتے ہیں، انہوں نے کبھی پاکستان میں آ کر بھی یہ دعا نہیں کی کہ مقبوضہ کشمیریوں کو اللہ تعالیٰ آزاد عطا فرمائے. ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کیونکہ ان کو انڈیا میں رہنا ہے. تو یہ تو ہمارا پاکستان ہے. ابھی ہماری قربانی پر سوشل میڈیا پر جو ہماری مطلب یعنی کہ سوشل میڈیا ہماری جو مطلب لائیو پروگرام چلا ہمارا قربانی کا، تو تقریباً 1.7 لوگوں نے مطلب اس کو دیکھا نا، 17 لاکھ 18 لوگ. اچھا، ٹھیک ہے. اس میں سے بھارت کے 1.7 ملین. تو اس میں مطلب یعنی کہ جو نا جو ہندو لوگ ہیں، جو انڈیا کے لوگ، انہوں نے ہمیں اتنی گالیاں دی اور اتنی گندی گالیاں دی کہ مجھے انہوں نے گائے کٹنے پہ، قربانی پہ، ہاں، تو اتنی گالیاں گندی دی کہ میں اس کو بیان، میں نے فوراً اس کو کہا اس کو تم نے مجھے کیوں دکھایا؟ میں تو شرم سے، کیونکہ میں کبھی ایسی چیز نہ دیکھتا ہوں نہ سنتا ہوں، لیکن مجھے شاید برسوں بعد کوئی ایسی گندی گالیاں پڑھنے کا مجھے موقع ملا ہے. میں نے پھر اسی کو کہا اس کو جام کر دو. اب بتاؤ، یہ لوگ اس قدر متشدد لوگ ہیں. بھائی، گائے کی قربانی ہمارے اسلام کا ایک، ہم نے تمہاری دیوالی اور ہولی پر بات کی ہے. ہمارے سندھ میں تو یہ حال ہے کہ دیوالی اور ہولی پر چھٹیاں منائی گئی ہیں، اسکول اور کالج بند کر دیے گئے. بچے سوال کریں کہ سر یہ ہولی دیوالی کیا ہوتی ہے، استادوں کو پتہ نہیں. بھائی، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں تم نے ہولی دیوالی کی چھٹیاں منا دی ان کو خوش کرنے کے لیے. آج تم کھڑے ہو جاؤ نا
اب کھڑے ہو جاؤ، ان کو کہو کہ تمہارے خاطر ہم نے یہاں کالج بند کرا دی ہے، اسکول بند کرا دی ہے ہولی دیوالی خوشیوں میں تمہارے تہوار پر، آج تم ہماری مسجد کو تو مندر بنا رہے ہو، تو کوئی کھڑا تو ہو جنہوں نے سندھ میں یہ کام کیا ہے۔ یہ بالکل سوچنے کا مقام ہے۔ اسلامی حمیت، اسلامی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ ہم غیر کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ غیر خوش رہے تو ہم خوش رہیں گے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور پھر ہمارا اشر یہ ہوتا ہے نا، دیکھو نا یہ ہماری بارش پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی تو پورا شہر ڈوب گیا تھا نا، اب یہ FWO نے لیا ہے نا، تو دیکھو اگر اللہ کرے گا بارش، اللہ رحم والی کرے بارش، لیکن وہ مسائل اب نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، 40 میں سے 25 مقامات کلیئر کر دیے گئے ہیں، باقی ابھی کام جاری ہے۔ یہ بھی کوئی بڑا کام تھوڑی تھا، یہ کوئی بڑا کام تھوڑی تھا، نالے تو صاف کر رہے تھے، کیا تھا یہ مطلب۔ وقفہ آ گیا جناب، وقفے کے بعد واپس آئیں گے۔ دوستوں آپ دوستوں کے سوالات شامل کر چکے ہوں گے ہم دوران وقفہ، آپ کے ہم سوالات جو ہیں وہ لکھ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات شامل کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، آپ سے ابھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ پرانے وقفہ ہم نے آپ دوستوں کی کالز شامل کی ہیں اور ابھی ایک کالر اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑ جائے، اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کال فٹافٹ شامل کر لی جائے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میرا نام سید اطہر علی ہے۔ سید اطہر علی جی، اطہر بھائی کیا کہیں گے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری تاریخ پیدائش دیکھیے 20 جون 1974۔ اچھا، سوال بتائیں، کیا چاہتے کیا ہیں آپ اطہر بھائی؟ میں جو ہوں بڑا پریشان ہوں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نا، ہاں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ باہر ملک کے لیے بہت کوشش کی، 3 پاسپورٹ بنائے لیکن وہاں سے بھی نہیں ہوا، پھر کاروبار کے کیا وہ نہیں ہوا، جاب چھوٹ گئی، تو آج یہ کل بڑا پریشان ہوا۔ یہ کب سے ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ تقریباً یہ کوئی پچھلے 18 سال سے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا، تو آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ مطلب جی، معاملات کیا ہیں؟ صحیح، آپ پروگرام دیکھیے، ہم انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ کا سوال بھی شامل کریں گے، اور بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ اوکے، خرم لودھی صاحب نے ہمیں سب سے پہلے سوال کیا، حیدرآباد سے ان کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ یہ اس تناظر میں جو ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے جو اقلیتوں کے حوالے سے اور ان کی عبادت گاہوں کے حوالے سے، انہوں نے کہا کیا اسلامی ریاست کے اندر جو حاکم وقت ہیں وہ غیر مذہب کی عبادت گاہ کی تعمیر کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ شرعی طور پہ کتنا جائز ہے، اس بارے میں انہوں نے پوچھا۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ان کے بچوں کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو انہوں نے کہا استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا نظر بد یا کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب بھی اور دیگر مفتیان کرام نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، ریاست نہیں کر سکتا۔ البتہ ریاست نے ایک آسان راستہ تلاش کیا ہے، وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ انہوں نے ایک کیس وہاں بھیج دیا ہے، اب تک اسلامی نظریاتی کونسل اس پر غور و خوض کر رہی ہے، حالانکہ بہت موٹی سی بات ہے کہ یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی، اور وہ کون سے فقیر ہیں، غریب ہیں کہ وہ خود نہیں بنا سکتے۔ ہاں صحیح ہے، نہیں ہے تو بہرحال یہ کہ یہ جناب خرم صاحب، ہم بس اللہ سے مدد ہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے بڑوں عقل سلیم عطا فرمائے۔ وہ کون سے فقیر ہیں، ان کے پاس ہم سے کئی گنا بڑی دولت موجود ہے ہندوؤں کے پاس، اگر ان کو جگہ دے ہی دی ہے تو بنا لیں گے، تو پھر تو ہم تو اس کو تو ہم نہیں کچھ کہیں گے نا، لیکن ہم کیوں بنا کے دیں؟ مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا ہے، لیکن بہرحال بھی اسلامی نظریاتی کونسل کو کتنے سال لگتے ہیں پتہ نہیں۔ اللہ خیر۔ بچوں کی طبیعت کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ نظر بد یا جادو تو نہیں ہے؟ دیکھیں، نظر بد حق ہے اور اس کا بڑا آسان نسخہ ہے، سورہ قلم ہے 29 پارے میں، اور سورہ قلم جب ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کی آخری 2 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں انتہا تک، ان 2 آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر، اپنی دکان پر، فیکٹری پر، جس پر بھی دم کرنا چاہیں، وہ موجود ہو غیر موجود ہو دم کر دیں تو نظر انشاءاللہ اتر جاتی ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ دوسرے لوگ جو ٹوچکے کرتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، مرچ سے، نمک سے، دھاگے سے کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ حمیرہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے ہیں احسن، جن کی عمر 18 سال ہے، بڑے سست رہتے ہیں وہ، تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا سب کچھ روحانی طور پر ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے یا مالک ہو یا مالک ہو یا مالک انہیں پڑھنے کو کہا تھا، تو کیا اس وظیفے کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوتی ہے؟ وظیفے کی زکوٰۃ یہ کیا ہوتی ہے؟
اور وظیفہ چھوٹ جائے تو کیا شروع سے دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے یا وہیں سے جہاں سے چھوٹے؟ دیکھیں وظیفے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اپنے نفس کو مارنا. اچھا. یعنی میں 40 دن تک جو ہے انڈا گوشت کسی طرح کا استعمال نہیں کروں گا, سبزیوں پر میرا گزارا ہوگا. تو یہ اصل میں اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے جس سے انسان کی روحانی پرواز بڑھتی ہے. اچھا. اور یہ زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں اور یہ طریقہ رہا ہے شروع سے. اور تو اس میں ہمارے وظائف میں آپ کے مسائل کے حل کی طرف ہم آ رہے ہوتے ہیں. آپ کی روحانی پرواز تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا دے, لیکن طے ہے کہ یہ تو پھر وہ لوگ کرتے ہیں عام طور پر جن کو کوئی بہت بڑا مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے لیے حزب البہار کا وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعائے سیفی پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر اس کی زکوٰۃ 40 دن تک جو ہے نا, پھر مسجدوں میں قیام, مرد ہو تو مسجد قیام کرتے ہیں, سمجھے, اور پھر وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو منقطع کرتے ہیں. یعنی تمام گھریلو زندگی سے بھی, ازواج زندگی سے بھی اپنے آپ کو جدا کر دیتے ہیں. اعتکاف کی طرح. ہاں, اعتکاف کرتے ہیں, مطلب اپنی ازواج زندگی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار رہا ہے اور یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا اور یہ کرنا اچھی بات ہے. لیکن آپ کے اس یا مالکوں کے وظیفے کے لیے زکوٰۃ ضروری نہیں ہے. ہاں, اس کی زکوٰۃ کا طریقہ آسان ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں روزانہ کم از کم ایک آدمی کھانا کھلا دیں, چاہے وہ اپنی ماسی کو کھلا دیں. صحیح. دوسرا ہے کہ وظیفے جو ٹوٹ جاتے ہیں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اب ہم نے آپ کو کہا کہ 21 تسبیحاں یا مالکوں کی 21 دن پڑھیں آپ, اور بیچ میں انسان ہے کوئی اب عید کے دن آ گئے, 3 دن عید کے آگے مصروفیت ہو گئی, تو ہم کوئی عامل نہیں ہیں, کیونکہ عامل لے رہا ہوتا ہے, پیسے لے رہا ہوتا ہے نا. تو پھر کسی کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی تم نے تو وظیفہ توڑ دیا, دوبارہ سے کرو, کیونکہ اس کو تو مطلب یہ نہیں کہ جب وقت پاس کرانا ہوتا ہے نا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. تو ہمارا تو کام ثواب کے لیے ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے وظیفے اللہ کی بارگاہ میں, چاہے ایک مرتبہ لفظ اللہ بول دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, تو بس اس کی اگر ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں, دوبارہ آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. بالکل. اور بیٹے کے بارے میں, احسن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس آپ ماں ہیں, دعا کریں. آج جمعرات کا دن بھی ہے اور سال کا سب سے عزت والا مہینہ بھی ہے, اور آج اس کی 15واں تاریخ بھی ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ جمعرات کا دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے. اللہ کی طرف سے حاجتیں بندی کی پوری ہوتی ہیں. اور پھر جمعرات کی رات جو ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اس رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. الحمدللہ ہم برس سے اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سیلانی مسجد جو بہادر آباد کے راؤنڈ اباؤٹ پر ہے, وہاں عورتیں مرد سب جمع ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن میں بھی کبھی یہ اجتماع بند نہیں ہوا, اور وہ لوگ آ جاتے ہیں. بھلے ٹھیک ہے اپنے ڈسٹینس سے لوگ بیٹھے ہوں گے, لیکن بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ یہ تو آج بھی وہ اجتماع ہوگا. آپ نے کراچی سے کال کی, کبھی آپ بھی وہاں آئیں, بیٹے کو بھی لے کر آئیں, اجتماعی دو میں شرکت کریں. عشاء کی نماز ہمارے یہاں 8:45 بجے ہے, اور جو لوگ کراچی کے باہر ہیں یا کراچی میں ہی ہیں تو وہ ہمارے ویب سائٹ پر آ جائیں, www.sailaniwelfare.com پر آ جائے, وہاں سے ہمارا یہ لائیو پروگرام سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, فرزانہ صاحبہ نے کراچی سے میں فون کیا, انہوں نے کہا ان کی بیٹی آمنہ کے لیے استخارہ کروانا ہے. انہیں وہ وہم کی مریض ہیں, ان بھی بہت زیادہ وہم رہتا ہے کہ انہیں ایک پراپر ہیلپ لینی پڑتی ہے, حالانکہ ان کے بچے بچیاں ہیں. دیکھیں, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ انسان بھی اور شیطان بھی انسان کو وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو وسوسے ڈال دوں, یار فہیم تمہارا تو رنگ پیلا ہو گیا, یہ کہہ دو تو آپ پھر پریشان ہوتے ہو گئے نا. بالکل ہوں گے, مگر میں تو اپنے میک اپ آرٹسٹ پہ ڈال دوں گا, اس نے میک اپ نہیں صحیح کیا آج. ایک بات کر رہا ہوں, یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان یار اتنے کمزور ہو گئے یار. جی 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 جی, یہ بہت بری بات ہے, اچھی بات نہیں ہے. یہ پھر وہ شیطانی کام ہے. کسی آدمی کی حوصلہ افزائی کرو, کسی کا دل غمگین. بعض اوقات ڈاکٹر حضرات بھی بہت بڑا فاؤل کر بیٹھتے ہیں اور وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں, تو یہ ڈرانا اچھی بات نہیں ہے. لوگوں کو دل مضبوط, کیونکہ اگر ڈاکٹر تسلی دے نا تو بندہ آدھا تو ویسے صحت یاب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات. تو میرا لیے کہ بہن, اس کی 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ایک نام مقسط, تقسیم کرنے والا, یا مقسطو یا مقسطو یا مقسط. اللہ کا یہ نام 100 مرتبہ نماز میں پڑھ کر, پانی پہ دم کر کے پانی پئیں. اور میرے پاس کتاب ہے میرے شیخ طریقت کی, وسوسوں کا علاج. یہ کتاب مجھ سے فی سبیل اللہ منگوا لیں, کسی کو بھیج دیں. آپ نے بھی کراچی سے کال کی ہے, میں آج ہی دے دوں گا کتاب. اس کتاب سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے لوگوں کو. اس کتاب میں ایسی روحانی برکت ہے کہ اگر بندہ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لینا تو زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے نا, تو اس کے وسوسوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. تو وسوسوں کے علاج میں سے کتاب منگوا لیں. وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اللہ آپ کی مدد فرمائے. ایک وقفے کا وقت ہو گیا, اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں بھی, اور دوران وقفہ بھی ہم سوالات شامل کریں گے.
تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آپ دوستوں کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم نے خرم لودھی صاحب اور حمیرہ صاحبہ کا سوال شامل کیا اور فرزانہ صاحبہ کا کراچی سے سوال شامل کیا، جنہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کے بارے میں استخارہ کر کے بتائیے، جو بہت زیادہ وہم کرتی ہیں اور وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز وسوسوں کے حوالے سے شارٹلی ذرا مجھے بتائیے، کیا یہ ٹوٹل شیطانی عمل ہے جو ہم بہت زیادہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ یہ وسوسے نا، یہ مطلب ہے کہ تقوی کا ہیضہ ہے۔ اچھا، یا تقوی ہو سکتا ہے یا تقوی کا ہیضہ، یعنی کہ مطلب ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف شیطان کی بات عمل کرنا ہے۔ اسلام نے اس سے دور رہنے کی جو ہے نا ترغیب دلائی ہے نا، یہ بالکل بہت برا عمل ہے۔ اس سے بندہ گھنٹوں تو غسل کرتا رہتا ہے، اس کو کبھی پاک ہی نہیں ہو گیا، سمجھے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ وہ یہ ناپاک، زمین ناپاک، دیوار ناپاک، کپڑے ناپاک، برتن ناپاک، تو یہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ اس کو تقوی کا ہیضہ کہا گیا، یعنی آج سمجھ رہا تھا کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں نا۔ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ تو یہ نافرمانی سے بچنا نہیں کہلاتا، یہ ہیضہ ہے، یعنی بالکل ایسا اس کے مخالف ہے، نیگیٹو ہے، تقوی کا نیگیٹو ہے یہ۔ تو اس کا حل جو ہے وہ دین اسلام میں کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سرکار کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جلا دیں، یہ میں منظور ہے، ہم اپنے کو جلا دیں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آپ کے بارے میں، یہ جو بھی جو اسلامیات ہیں اس کے بارے میں۔ تو آقا ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اپنے کو جلا دیں، یہ ہمیں گوارا ہے، مگر وہ زبان پہ الفاظ نہیں لا سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ صحابہ سرکار نے فرمایا یہی تو تمہارا ایمان ہے، یعنی وسوسے آنا یہ تو ایک عمل ہے، لیکن اس کو رد کرنا یہ آپ کے مطلب یعنی کہ اختیار میں ہے۔ اور اسلام میں جب تک وسوسے آئیں، اس وسوسے کا اظہار نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی صحابہ کرام جیسی شخصیات کو بھی وسوسے آتے تھے، اور ایسے آتے تھے کہ ہم مرائے منہ سے نہ بولیں۔ دیکھیں، کافر کو اگر یہ کافر کے خیال آتا ہے کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے نا اللہ نہیں ہے، ہاں رسول اللہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کہہ سکتا ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ اور کیونکہ تو یہ اسلام میں وسوسے آنے سے کوئی بھی کسی کا ایمان خراب نہیں ہوتا، کسی کا تقوی معزول نہیں ہوتا، بس یہ کہ بندے کو تقوی کو جھڑکنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے اگر تم کو وضو میں لگا نا کہ میں نے اس طرف منہ نہیں دھویا ایک مرتبہ، یعنی ہاتھ نہیں دھویا، تو دوبارہ مطلب یہ نہیں کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو وضو میں تو نظر آتا ہے، سجدوں میں یہ عام طور پر ہوتا ہے، سجدے کی ایک کیا یا دو کیا، فرماتے ایک مرتبہ تو سجدہ دوبارہ کر لو، پھر آئندہ جب بھی خیال آئے نا کہ سجدہ ایک کیا دو کیا، تو پھر جتنے کیا اسی کو یہی کافی ہے، بس شیطان کی بات نہیں ماننی۔ صحیح، بالکل صحیح ہوگا۔ اچھا، انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ آپ پروگرام کے آخر میں دعا کرواتے ہیں اور وہ پروگرام دعا جو ہے نا اکثر کٹ جاتی ہے، تو کمرشل آ جاتے ہیں بیچ میں، تو مالکان سے کہتے ہیں سر کہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، یہ کمرشل ٹھیک ہے اپنے، لیکن یہ تو اللہ کی بارگاہ میں جاری ہوتی ہے، مالکان کو کہیں گے ٹھیک ہے، ہم خود بھی کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا وقت جو ہے نا پہلے سے اس کے لیے نکالیں دعا کے لیے۔ 24 گھنٹے ہوگا پڑے ہوتے ہیں ٹی وی میں دیکھنے کے لیے، تھوڑی دیر اگر برداشت کرے تو کیا ہوا یار، یہ تو بھی مالکان ہی بتا سکتے ہیں۔ اچھا جی، پھر سید اطہر علی صاحب کا جو سوال ہے وہ شامل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 18 برس سے میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ہی نہیں ہوتا ہے، تو ذرا مجھے بتائیں کہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں اطہر صاحب، استخارے میں تو کوئی بھی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ آپ پر کوئی نظر بد ہے یا ٹوک ہے یا عملیات ہیں، اور ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کی جائے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور جس کام کی ابتدا بغیر بسم اللہ کے کی جائے وہ کام ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اگر میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے کاروبار میں جاؤں گا تو حدیث پاک میں ہے کہ تم اسلام کا جھنڈا لے کے گئے، اور میں نے فجر کی نماز قضا کی ہوئی اور میں کاروبار میں گیا تو فرمایا تم شیطان کا جھنڈا لے کے گئے۔ شیطان کا جھنڈا جو نا انسان کو صرف تباہ و بربادی کرتا ہے، آباد نہیں کرتا۔ تو میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، مجھے حق ہی نہیں پوچھنا، لیکن ایک بات ہے کہ میں اور آپ پوری اصلاح کریں، پوری امت اصلاح کریں۔ آپ پر کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث، اے زندہ رکھنے والے، اے قائم رکھنے والے، اپنی رحمت سے تو میری مدد فرما، یا حیو یا قیوم
برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غمگین ہوتے تھے اس کو پڑھتے تھے، اللہ ان کا غم دور کرتا تھا۔ تو آج تک قیامت تک انشاءاللہ لوگوں کو غم اس سے دور ہوتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ احمد مجتبیٰ صاحب نے ہمیں کراچی سے فون کیا، انہوں نے کہا 15 سال سے جو بھی کام شروع کرتا ہوں آخر میں خراب ہو جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی میں نے قربانی کا کام کیا اور اس میں مجھے نقصان ہو گیا۔ دیکھیے قربانی کا کام، کیونکہ ہم بھی قربانی کا کام کرتے ہیں نا سیلانی کی طرف، بہت سے لوگوں میں نے اپنے عزیزوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان دنوں میں قربانی کام کے لیے وہ جانور وغیرہ خرید لے کر لاتے ہیں۔ اچھا ان کا شعبہ نہیں ہوتا یہ، اب جو اس شعبے کے امام ہیں نا وہ بھی وہی مارکیٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اب مقتدی ہو کہ ہم کیسے کامیاب ہوں گے۔ تو عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے، کئی میرے جاننے والوں نے قربانی کام کیا ہے تو وہ بیچارے سکسیس نہیں ہو سکے۔ بہرحال جناب اعلیٰ یہ تو خیر میں آپ مایوس نہیں کر رہا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی تنگ دستی ختم کر دیتا، دور کر دیتا۔ تو جناب آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہی رہا کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دن بھر پڑھتے رہیں، ہزاروں مرتبہ پڑھتے، وضو ہے نہیں پڑھتے رہیں، اور کم از کم 24 گھنٹے میں 5 تسبیحاں یا آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھ لیں۔ چاہے وہ درود شریف کی تسبیح اس طرح پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم یہ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی پڑھیں۔ اب درود ابراہیمی 5 تسبیح پڑھنا ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا، لیکن یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا یہ بہت آسان ہوگا۔ تو 5 تسبیحاں 5 جگہ کو پڑھ لیں تو آپ براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس مصیبت سے نکل آؤ گے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ ابھی اور بھی سوالات ہیں۔ نسرین صاحبہ نے ملتان سے میں سوال کیا ہے، امتیاز صاحب نے کراچی سے سوال کیا، اور ان کے جواب تو ہم دیں گے ہی۔ ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے جب واپس آئیں گے تو دوران وقفہ جو ہمیں مزید سوالات شامل کریں گے ان کے بھی جوابات شامل ہوں گے، تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ استخارہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور دوران وقفہ ہم نے کوئی سوالات ویسے شامل نہیں کر سکے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم تھا۔ ابھی آ کے ہم نے دعا بھی کروانی ہے اور بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں ڈسکس کرنی ہے۔ نسرین صاحبہ کا سوال ایک آیا، ملتان سے انہوں نے کال کیا، انہوں نے کہا ان کی بچی ہے مریم، اس میں خون کی کمی اور بڑی کمزور ہے۔ گھر کے بارے میں بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اپلائی کیا ہوا ہے بینک میں، ہم نے لون اپلائی کیا ہوا ہے، مگر پھر بھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی۔ دیکھیں بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا قادر ہو یا قوی ہو، یا قادر ہو یا قوی ہو، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر انہیں رات کو سونے سے پہلے دودھ پر دم کر کے، اور ہو سکے تو کھجور میں تھوڑے کھجور جو ہے دودھ میں ابال لیں اور اس کے بعد اس کو یہ پلا کے سلائیں، انشاءاللہ تقویت آ جائے گی۔ اور دوپہر کھانے کے اندر کھجور اور ککڑی ملا کے کھلائیں دوپہر کھانے میں۔ باقی یہ کہ یا مالک ہو یا مالک ہو یا مالک، اس کی 21 تسبیحاں پڑھیں۔ یاد رکھیے بینک سے لون لے کر، وہ بینک جو اسلامی نہیں ہے تو پھر یہ سود والا معاملہ ہوگا اور یہ بہت برا ہے، ایسا مت کیجیے گا۔ اگر لون لینا ہی ہے تو آپ مطلب یعنی کہ اسلام بینک سے لیں جس میں شریعت کی طرف سے کچھ احکامات میں گنجائش ہے جس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا سوال ہے امتیاز صاحب کا کراچی سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کروائی جائے۔ بالکل ابھی ہم دعا کروائیں گے۔ اور پھر اورنگزیب لغاری صاحب ہمارے ایک بڑے مشہور اداکار، سینئر اداکار، ان کے بھی آج دل کا آپریشن ہے اور وہ بھی دعا کے لیے جو ہے آج ان کے لیے بھی دعا کریں گے ہم۔ وقت کم ہے، جلدی سے ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ جیسے ادارے کھولنے کے حوالے سے حکومت نے کہا تھا، شادی ہال کے بارے میں اور دوسرے کچھ شعبوں کے بارے میں آپ کی ڈسکشن رہی ہے، اسد عمر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو کیا کوئی ایسی خبر جو ہمیں نہیں پتہ ابھی تک؟ لاک ڈاؤن کے بارے میں مارچ سے لے کر اب تک بولتے چلا آ رہا ہوں۔ اسد عمر صاحب سے میری بات رمضان بقرعید سے 7 دن پہلے ہوئی تھی، اور میرے ساتھ یہ کیٹرنگ کے بڑے بھی موجود تھے، اور تو انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم عید کے بعد اس بات کا اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ ہم انشاءاللہ یہ شادی ہال وغیرہ کھول رہے ہیں۔
تو ابھی تک ان کی طرف سے یہ پیغام تو نہیں آیا، لیکن پنجاب حکومت نے وفاق کو کہہ دیا ہے جی کہ اب شادی ہال کھول دیے جائیں، اور میں بھی کہوں گا کہ کروڑ لوگوں کا روزگار ہے، کروڑ لوگوں کا اس سے۔ تو اسد صاحب، میں آپ کو پھر کہوں گا، یاد کراؤں گا کہ آپ سے میری بات ہوئی ہے، میرے ساتھ لوگ موجود تھے، آپ نے اپنے گھر میں مجھے بلایا، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ادارے میں بھی آئے ہیں، آپ کا شکریہ۔ آپ میری بات کا اس وعدے کو پورا کریں۔ پنجاب حکومت نے پہل کر دی ہے اور سندھ حکومت کو پہل کرنی چاہیے تھی۔ آپ یہ ہمیں یقین دلا دیں کہ بھائی انشاءاللہ کب آپ شادی ہال کھول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے، دل تو نہیں کر رہا ہے مگر وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کل پھر 10 سے 11 حضرت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو آپ دوستوں کے سوالات جو ہے کل شامل ہوں گے۔ کل تک کے لیے آپ فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو اجازت دیں۔ جی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم چاہیں گے دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم اجازت چاہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ آپ سب دوستوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اے مالک، اے بادشاہ کریم، تجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ وسیلہ، سارے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا صدقہ، الہی ہمارے ماں باپ کی پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے امتیاز صاحب کے اور ان کے گھر والوں کے، ہمارے اورنگزیب لغاری صاحب کی، اور اے اللہ روئے زمین پہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ ہماری بہن فرزانہ نے ابھی کراچی سے بھی ہمیں کال کی، تو یا اللہ ان کی بھی مسائل حل فرما، اور جتنے ہمارے کالرز ہیں جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کی بھی، اور مشرق مغرب شمال جنوب میں جتنے لوگ آباد ہیں سب کے لیے تیری بارگاہ دعا ہے کہ یا اللہ سب کو کرونا وائرس سے، کینسر سے اور ہر طرح کی مہلک بیماری سے بچا لے، اور جو لوگ اس میں پھنس گئے ہیں اے اللہ تو ان کو نجات عطا فرما دے۔ روزی کے لیے جو پریشان ہیں پورے عالم میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، یا اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مصیبتیں آئی ہیں اس کا بھی خاتمہ فرما۔ اسکولز اور کالج یونیورسٹی ساری بند ہیں، شادی ہال بند ہیں، ہوٹلیں بند ہیں، یا اللہ جتنے بھی روزگار کے راستے ہیں سب کو اللہ آسانی کے ساتھ کھلنا نصیب فرما دے۔ جو بیچارے پریشان حال رشتوں کے لیے ہیں، اولاد کے لیے ہیں، ذاتی مکان کے لیے ہیں، سفر کے لیے ہیں، جو روزگار کے لیے، ساری امت کے سارے پریشان حالوں کی ہم سب کی پریشانی دور فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ الراحمین۔